بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 588 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے، انزل من السماء، اتارا آسمان سے، ماءً پانی، فاخرجنا، پھر ہم نے نکالی، بھی اس کے ذریعے، نبات کل شیء، ہر چیز کی نباتات، فاخرجنا، پھر ہم نے نکالا، منہ اس سے، خضرن سبزہ، نخرج، ہم نکالتے ہیں، منہ اس سے، حبا متراکبہ، باہم جڑے ہوئے دانے، ومن النخل، اور کھجوروں سے، من طلعها، ان کے شگوفے سے، قنوان، گچھے، دانیہ، جھکے ہوئے، وجنات، اور باغات، من اعناب، انگوروں کے، والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، مشتبہن، ملتے جلتے ان کے پتے، وغیر متشابہ، اور مختلف ہیں ان کے پھل۔ انظروا، دیکھو، الی ثمرہ، اس کے پھل کو، اذا، جب کہ، اثمر، وہ پھل لائے، وینعی، اور اس کا پکنا، ان فی ذالکم، بلا شبہ اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقومی یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور وہی تو ہے جو آسمان سے مہ برساتا ہے، پھر ہم ہی جو مہ برساتے ہیں اس سے ہر طرح کی نباتات اگاتے ہیں، پھر اس میں سے سبز پودے نکالتے ہیں، اور ان پودوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گابھے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے، اور انگوروں کے باغ، اور زیتون اور انار، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور نہیں بھی ملتے ہیں۔ یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو، ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا۔ دوسری بات، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی کمپنیں اگائیں۔ تیسری بات، ان کمپنوں سے ہم نے سبزیاں پیدا کی جن سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں۔ چوتھی بات، کھجور کے گابھوں سے وہ گچھے نکلتے ہیں جو پھل کے بوجھ سے جھکے جاتے ہیں۔ پانچویں بات، ہم نے انگوروں کے باغ اگائے، اور زیتون اور انار بھی، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔
چھٹی بات، جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو۔ ساتھی بات، ان سب چیزوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لائیں۔ حاضرین و ناظرین، رب ذوالجلال کی قدرت کے مناظر اس قدر روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں کہ اگر بندہ مومن قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرے تو اس کے دل میں ایک طرف رب ذوالجلال کی قدر و منزلت بیٹھ جاتی ہے، تو دوسری طرف اس رب ذوالجلال کی محبت دل میں اتر جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان بنا دیتے اور اس میں انسانوں کو یوں ہی بے بس چھوڑ دیتے اور ان انسانوں اور دیگر مخلوقات کی غذاؤں کا انتظام نہ کرتے تو یہ انسان چند ہی دن کا مہمان رہتا، پھر وہ موت کے منہ میں چلا جاتا۔ یہ رب ذوالجلال کا ہم انسانوں اور دیگر مخلوقات پر کس قدر کرم، فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہماری زندگی کو راحت بخش بنانے اور ایک مدت تک سورہ زمین پر رہنے کے لیے آسمانوں سے بارش کو نازل کرنے کا وہ پیارا نظام قائم کیا کہ اگر آدمی اپنی عقل کا استعمال کرے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہونے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، اسی بارش کے پانی سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس تر و تازہ زمین میں کچھ اگانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسان بیج بونے سے پہلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، وہ بارش کا انتظار کرتا ہے، بادلوں کا رخ دیکھتا ہے اور اندازہ لگا لیتا ہے کہ بارش اب تو ضرور برسے گی، پھر وہ زمین میں اناج دفن کر دیتا ہے اس امید کے ساتھ کہ آسمان سے رب ذوالجلال پانی برسائے گا۔ جب آسمان سے بارش کا پانی برسنے لگتا ہے تو ہر طرف سر سبز و شادابی نظر آنے لگتی ہے۔ اناج، غلہ، ترکاریاں اور میوے، ہر قسم کی چیزیں انسانوں کی زندگی کی ضرورت بن کر مارکیٹ میں آتی ہیں۔ انسان ان ساری چیزوں سے لذت، صحت اور قوت حاصل کرتا ہے۔ ہرے بھرے درختوں سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکل آتے ہیں اور کھجور کے درختوں پر خوشے اور گچھے نکل آتے ہیں جو ضرورت پہ انسانوں کی طرف بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، انگوروں کے باغات سے اللہ تعالیٰ انگور کے جھکے ہوئے خوشے نکالتے ہیں۔ کس قدر نفیس اور خوبصورت انداز میں منیراؤں سے جھکے ہوئے انگور کے خوشے ہوتے ہیں، چاہو تو ہاتھ سے توڑ کر کھا لو، چاہو تو مزید لذت حاصل کرنے کے لیے اپنے دانتوں ہی سے توڑ کر کھا لو۔ اللہ تعالیٰ نے زیتون اور انار بھی پیدا کیے جو دیکھنے میں آپس میں بعض ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور بعض مشابہ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض پھل دیکھنے میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، بعض صورت اور ذائقے میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور بعض دیکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کی خصوصیات الگ الگ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غور سے دیکھو ان پھلوں کو اور ان کے پکنے کو۔ اگر تم غور سے دیکھو گے اور ایمان کی کیفیت پر ڈوب کر دیکھو گے تو قدرت کی کئی نشانیاں خود بخود تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان آیات پر، مخلوقات پر، نباتات پر، جمادات پر، ساری چیزوں پر غور و فکر کر کے اس کی حقانیت کو، اس کی قدرت و طاقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔